السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم درود پاک تمام احباب محبت کے ساتھ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکم و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات مالک یوم الدین وعلی شانہ کی حمد و ثنا، کروڑوں سلام شفیع روز جزا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محجبین دل نشین حسین ذات اقدس پر جمعۃ المبارک کے پاکیزہ لمحات کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ثواب و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، عزیز بزرگو، چونکہ شوال المکرم کا مقدس مہینہ ہے، اسلام کی ہسٹری میں، تاریخ اسلام میں ماہ شوال المکرم میں 15 تاریخ شوال المکرم کی سن 3 ہجری کفار اور مسلمانوں کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان دوسرا معرکہ پیش آیا، جنگ احد کا۔ 2 ہجری کے اندر 17 رمضان کو وادی بدر میں اللہ نے اسلام کی سربلندی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ کافروں کو اس بات پر بڑی تکلیف تھی، وہ مسلمانوں سے ہر وقت بدلے کی آگ میں جلتے رہتے تھے۔ تو 15 شوال المکرم کی تاریخ کو اگلے سال انہوں نے، یعنی کہ سال گزرنے سے بھی 2 دن پہلے، مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے ارادے سے وادی احد کے اندر آ کر حضور کے جانثاروں کے ساتھ مقابلے میں اترے۔ اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ کے محبوب کے مقدس اصحاب، جن کی اس وقت مختصر سی تعداد تھی، دشمن 3000 کے لگ بھگ تھا، اصحاب رسول کی اس وقت وادی احد میں جو تعداد تھی صرف 700 اصحاب رسول تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے وادی احد کے اندر جس جرأت، بہادری، دلیری کا مظاہرہ کیا، رہتی دنیا تک اللہ اور اس کا سچا رسول ان پر اس قدر راضی رہے گا کہ قرآن ان کی حقانیت، صداقت اور ان کی عظمت کے قصے قرآن میں رب ذوالجلال نے خود ذکر فرمایا۔ برادران اسلام، شہید شہداء سے نکلا، شہداء کا لفظ یعنی شہید کا جو مأخذ ہے وہ شہداء، اس کا معنی ہے پا لینا۔ شہید کو اس لیے اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ اتنے بڑے اکرام سے نوازتا ہے، جس طرح قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر، جب آئے ماہ رمضان، جب پالو تم ماہ رمضان تو فلیصموا، اس کے روزے رکھو۔ شہید کے لیے رب فرماتا ہے جب شہید میرے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جسم زخمی ہوتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، وہ اللہ کے انعام کو اسی وقت پا لیتا ہے، رب العالمین کے اکرام کو اسی وقت پا لیتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ترمذی شریف کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کے لیے اللہ کی طرف سے 6 انعام ہیں، توجہ رکھیے گا ذرا۔ یغفر لہ فی اول دفعہ، پہلا انعام یہ ہے کہ شہید کے لیے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شہید کی مغفرت پہلے قطرے ہی سے کر دی جاتی ہے۔ دوسرا انعام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید ادھر سے میدان شہادت میں اترتا ہے، رب شہید کو اس کے جنت کا ٹھکانہ دکھا دے۔ اور تیسرا انعام شہید کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے وَيُجَازُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ کریم اس کو عذاب قبر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ جانے۔
اور چوتھا انعام یہ ہے وَيَأْمَنُ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال شہید کو وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، شہید کو فضع اکبر یعنی قیامت کی گھبراہٹ سے اللہ کریم محفوظ کر لے۔ اور پانچواں انعام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وَيُوزَوْ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَالْعَظْمَ، حضور نے فرمایا اللہ کریم اس کے سر پر عزت اور عظمت کا وقار کا تاج رکھ دیتا ہے۔ فرمایا وہ تاج ایسا قیمتی ہوتا ہے، فرمایا اس کا ایک یاقوت یعنی اس تاج کے اندر جو یاقوت جڑے ہوتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک یاقوت دنیا اور ما فیہا سے قیمتی ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کریم شہید کو چھٹا انعام یہ دیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، حضور نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال جنت کی 72 حوروں سے اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، شہید اپنے خاندان اعزاء اقربا کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا، جو شہید کی شفاعت ان کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ برادران اسلام، شہداء احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم جانثار جن کی عظمتوں کو قرآن سلامی پیش کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا احد کے میدان میں تمہارے جو بھائی شہید ہو گئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء کو اللہ رب ذوالجلال نے پرندوں کے ان شہداء کی روحوں کو پرندوں کے پیٹ عطا فرمایا، یعنی بظاہر ان کو پرندوں کے اجسام کی شکل دی، ان روحوں کو ان پیٹوں میں رکھا اور پھر ان کے لیے فرمایا یہ میری ساری جنت ہے، جہاں اڑتے پھرو چلتے پھرو، فرمایا جنت کی نہروں پہ سیراب ہوتے پھرو، جنت کی نعمتوں سے کھاتے پیتے پھرو، یہ تمہارے لیے آزادی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کے لیے رب کائنات کی طرف سے یہ انعام کا اعلان ہوا، ان شہداء احد نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کاش ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے اندر ہیں ان تک یہ خبر مل جاتی کہ اللہ اتنے بڑے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، تو وہ ضرور اس بات سے خوش ہوتے۔ پاک پروردگار نے فرمایا اے شہداء اسلام کی مقدس جماعت، فرمایا یہ تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، تمہاری طرف سے یہ پیغام میں اپنے رسول تک خود پہنچا دوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے شہداء احد کو اتنے بڑے اعلیٰ انعام سے نوازا ہے، اسی لیے پاک پروردگار کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، رب فرماتا ہے میرے بندے میدان جہاد میں اپنی جانوں کے نذرانے دینے سے پیچھے نہ ہٹیں، فرمایا رسول اللہ کی حرمت پر مر مٹیں، جان قربان کر دیں، اس عمل سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے گا۔ برادران اسلام، شہداء احد میں سے بے شمار شہید ہیں، چونکہ 70 شہداء احد ہیں جن کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، ان میں سے ایک عظیم ایسا شہید بھی ہے جس کو زبان مصطفیٰ سے شہیدوں کا سردار قرار دیا۔ ان میں سے کون سا وہ شہید ہے؟ وہ سید الشہداء، اللہ اور اس کے رسول کا سچا شیر، اسد اللہ و اسد رسول، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سچے جانثار جن کو حضور نے فرمایا یہ امیر طیبہ ہے، میرے چچا سید الشہداء یہ میرے مدینہ کے امیر ہیں، حضور نے فرمایا یہ میرے چچا جان ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی جس دائیہ کا دودھ سرکار نے نوش جاں فرمایا، حضرت امیر حمزہ سرکار سے بظاہر عمر میں 2-2.5 برس بڑے تھے، اسی دائیہ سے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا جس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش جاں فرمایا، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ بدر کے غازی ہیں اور اسلامی فوج کے عظیم سپہ سالار ہیں، عظیم جرنیل ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو یہ شان و شرف عطا فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے
ان کے لیے یہ مبارک الفاظ جاری ہوئے. حضور فرمایا کرتے تھے خیر اعمامی حمزہ، میرے تمام چچاؤں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. حضور فرمایا کرتے تھے خیر اعمامی ھذا، میرے چچاؤں میں سے حضرت امیر حمزہ سب سے اعلیٰ. صحابہ چپ نہیں بانا، حضور تے درود پڑھنے والا. برادران اسلام، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کے صحابی آ کر پوچھتے ہیں آقا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. سونے کوئی سونا جیاں نات تجویز کر جی میں بندے دیکھ بندے کو کہندن کہ اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا. جناب قاری صاحب، پیر صاحب، مرشد کریم صاحب، آپ میرے بیٹے کے لیے کوئی اعلیٰ نام تجویز کریں. وہ کتنا خوش نصیب حضور کا غلام انصاری صحابی ہوگا جو ساری کائنات کے مرشد کریم، مرشد اول میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ کے عرض کرتا ہے آقا میرے بیٹے کے لیے کوئی نام تجویز کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموہو بے احب الاسماء الى حمزہ ابن عبد المطلب. میرے آقا نے فرمایا تمام ناموں میں سے مجھے جو نام جس کا سب سے زیادہ عزیز ہے وہ حمزہ نام ہے. فرمایا جا اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار، بڑی محبت تھی. انتہائی حسین و جمیل شخصیت حضرت امیر حمزہ، پیشانی سے نور نکلتا تھا ہر وقت. چمکتی پیشانی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خوبصورت بدن اور بڑے طاقتور بازو. دونوں بازوں میں، دونوں ہاتھوں میں آپ تلوار لے کر لڑا کرتے تھے. دونوں ہاتھوں سے بیک وقت دو ہاتھوں کے ساتھ دشمن پر تیر و تلوار برسا کرتے تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ تو آپ اکثر جانتے ہیں کہ جب ایک بار بھی ابو جہل مردود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، حضور پر پتھر پھینکے جس سے جسم رسالت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ زخمی ہوا، تو اس وقت امیر حمزہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. واپس گھر پہنچے تو امیر حمزہ کی نوکرانی اور خادمہ نے ان کے سامنے کھانا رکھا، ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھیں. حضرت امیر حمزہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی آج آپ کے بھتیجے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے انتہائی تکلیف دی ہے، کھانا نہیں کھایا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کے ہاتھ میں وہی چونکہ شکار سے پلٹے تھے کمان ہاتھ میں تھا. ابو جہل حرم کعبہ کے قریب بیٹھے تھے، جا کر وہ کمان سر پہ ماری، سر پھاڑ دیا ابو جہل کا اور فرمایا میرے بھتیجے پر آج تو نے ہاتھ اٹھایا، خبردار سن لے. ابو جہل تیری ذریت بھی سن لے، جو رسول اپنے رب کا سچا پیغام ساری دنیا تک پہنچا رہا ہے، سن لے میرا دین بھی وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اسی وقت قبول اسلام فرما لیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انتہائی بہادر جنگجو شخصیت، آپ نے وادی بدر کے اندر بھی جرأت کا مظاہرہ کیا، جان ساری کا مظاہرہ کیا. سب سے پہلے اسلام کے غازی آپ ہی ہیں. آپ نے اپنے مد مقابل کو جہنم رسید کیا تھا وادی بدر کے اندر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم فوج کے عظیم سپہ سالار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میدان احد میں اترے ہیں. حضور کو اس چچا پر بڑا فخر، اس چچا پر بڑا ناز، ان کی بڑی عظیم قربانیاں تھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے. کریم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ نے 31 کافروں کو جہنم رسید کیا وادی احد کے اندر. 31 کافر جہنم رسید کیے 2 تلواروں کے ساتھ. اتنی جرأت دلیری بہادری کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے. 31 کافروں کو جہنم رسید کرنے کے بعد خالق کائنات نے آپ کے لیے شہادت کا فیصلہ فرمایا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے جس دشمن نے اس وقت تعاقب کیا وہ ایک زر خرید غلام تھا، بعد میں اللہ نے اسے بھی اسلام کا شرف عطا فرمایا، وہ بھی صحابی رسول بنا. لیکن اس وقت انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنا نیزہ حربہ پھینکا جو آپ کے مقدس سینہ اطہر کے اندر لگا، پوری چھاتی کو کاٹتا ہوا پیچھے سے نکل گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जामे शहादत नोश फरमा गए। इस्लाम की खातिर आपके कान भी काटे गए, आंखें भी निकाली गईं, जुबान भी काट दी गई, दिल अतहर सीने अक़दस को चाक करके निकाला गया, कल्ब अतहर को चबाया गया। इस्लाम की खातिर अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाक भी कटा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुहदाए उहद के मुक़द्दस अजसाम को इकट्ठा करने का हुक्म दिया, सहाबा फरमाते हैं हुजूर ने पहले सहाबी को भेजा तो उन्हें हज़रत अमीर हमजा का जिस्म मुबारक न मिला, फिर हज़रत हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। हज़रत पाक अली वादी के वस्त में तशरीफ लाए तो अमीर हमजा को खाक व खून में तख्ते खाक पर जलवा फरोज फरमाया। जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। हज़रत अली और मुर्तज़ा की आंखों से आंसू रहा, हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ करते हैं आका आपके प्यारे चचा जान इस्लाम कुर्बान, इस्लाम पर कुर्बान हो गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली हमें ले चलो, हम अपने चचा की जान सारी देखना चाहते हैं। इस्लाम की हुर्मत पर, मेरे दीन की हुर्मत पर, मेरी नामूस पर आज उन्होंने जान का नजराना पेश किया है, हमें ले तो चलो। हज़रत अली फरमाते हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आए, देखा अमीर हमजा का पेट मुबारक चाक, सीना अक़दस चाक, दिल मुबारक रेजा रेजा हत्ता के चबाया गया। अमीर हमजा के आँख कान नाक सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान हो चुका। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना गम अंगेज मंजर देखकर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से लिखना लन असाब बिमिस्लिका अबदा, चचा तेरी शहादत से बड़ा सदमा अल्लाह के सच्चे रसूल को कभी पेश नहीं आया। फरमाया इतना अजीम सदमा तेरी शहादत पर है। मेरे करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमा ऐ मेरे चचा अमीर हमजा, फरमा अगर तेरी हमशीरा सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा और वो मेरी फुप्पी जान है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अगर उनके गम की मुझे फिक्र ना होती और खानदान कुरैश के गम की फिक्र ना होती, मैं आपको न दफनाता, हत्ता कि आपके जिस्म को परिंदे नोश कर जाते, खा जाते। फरमाया क़यामत में अल्लाह करीम परिंदों और दरिंदों के जिस्मों से, उनके पेटों से तेरे वजूद मुकद्दस को निकाल कर वादिए फरमा मैदान क़यामत में पेश फरमाता और अल्लाह करीम फिर सारी इंसानियत के सामने फख्र करता। ये हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान जिन्होंने इस्लाम पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। हज़रत अमीर हमजा बड़ी दिलेरी के साथ मैदान उहद के अंदर आपने जान सारी की मिसालें कायम की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु राज़ी थे, हुजूर अक्सर इनके मज़ार पाक पर तशरीफ लाया करते और हुक्म देते थे फरमाया शुहदाए उहद की कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो। मेरे करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक जो भी इनके मज़ारात मुक़द्दसा पर आकर सलाम अर्ज़ करेगा, हुजूर ने फरमाया क़यामत तक हर आने वाले के सलाम का ये जवाब देते रहेंगे, हर आने वाले के सलाम का जवाब देते रहेंगे। हुजूर की एक सहाबिया है नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, उन्होंने खुद हुजूर की बारगाह में आकर ये माजरा बयान किया। हुजूर मैं गई वादी उहद के अंदर, मैंने अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के सिराने खड़े होकर सलाम अर्ज किया। मैंने अपने जिस्म के कानों से सुना, आपने मेरे सलाम का जवाब दिया। एक बुजुर्ग गुजरे शेख महमूद कुर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो फरमाते हैं जनाब वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे अव्वल आकर शुहदाए उहद में मेरे चचा जान के मज़ार पर फरमाया सलाम अर्ज किया जाए। क़यामत तक ये शुहदा आने वालों के सलाम का जवाब देते रहेंगे। शेख महमूद फरमाते हैं ये बगदाद के अजीम शान मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, शेख भी हैं, उम्मत के रहबर और रहनुमा भी हैं। फरमाते हैं मैं एक बार मदीना तैयबा हाजिर हुआ, मैं सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार मुनव्वर पर जिस वक्त सलाम के लिए हाजिर हुआ, मैंने जाकर अर्ज़ किया अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे चचा जान आप पर सलाम हो। फरमाते हैं मैंने जिस्म के
ہر آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں، ہر آنے والے کو جانتے بھی ہیں، حتیٰ کہ ان کے ناموں سے بھی واقف، حتیٰ کہ اللہ کریم نے ان کے روح کو اتنی اعلیٰ پرواز عطا کی ہوتی ہے کہ وہ رب کے لوح محفوظ پر بھی نظریں رکھتے ہیں اور انسانی فطرت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسان کے اسلاب کے اندر جو روحیں ہیں ان پر بھی ان کی نظر رکھتے ہیں۔ تبھی تو شیخ محمود سے سیدنا امیر حمزہ فرما رہے ہیں اللہ کریم تجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو اس کا نام حمزہ رکھنا۔ گویا لوح محفوظ پر نظر تھی کہ رب ان کو بیٹا عطا فرمائے گا، لیکن وصیت کر رہے ہیں کہ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو نام میرے نام پہ رکھو۔ برادران اسلام، یہ وہ عظیم اسلام کے سپہ سالار ہیں جن کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 بار نماز جنازہ پڑھی، چونکہ شہداء تھے 70۔ حضور نے پہلا جنازہ بھی انہی کا پڑھا، پھر ہر شہید کا جسم آپ کے جسم کے ساتھ رکھا جاتا تھا، حضور ہر شہید کے جسم کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جنازہ بھی گویا انہی کا پڑھا۔ میرے کریم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے، فرمایا ہم شہداء احد کی قبور کی زیارت کرتے ہیں، یہ اللہ کے حضور قیامت تک میرے ہر اس امتی کے لیے شفیع بنیں گے جو بھی ان کے مدار مقدس پہ آ کر ان کی بارگاہ میں سلامت کریں گے۔ اللہ رب عزت جلال کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات خالق لم یزل سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب مسلمانوں کو جذبہ جہاد شوق شہادت نصیب فرمائے۔